پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اس سے پہلے یہ دروازہ نہ کسی کے لیے کھولا گیا تھا نہ اس کے بعد کسی کے لیے کھولا جائے گا، کیونکہ یہ دروازہ بنایا ہی مصطفیٰ کی معراج کے لیے گیا تھا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا تو وہاں میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا. میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے حضرت آدم کو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی داہنی جانب دیکھتے ہیں تو مسکرانے لگتے ہیں، ان کا چہرہ کھل جاتا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ کا چہرہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے. آپ کے پاس آپ کی دائنی جانب کچھ لوگ موجود ہیں، آپ کی بائیں جانب بھی کچھ لوگ موجود ہیں. جو آپ کی داہنی جانب موجود ہیں ان کے کپڑے صاف ستھرے ہیں، جو آپ کی بائیں جانب موجود ہیں ان کے کپڑے جو ہیں وہ صاف ستھرے نہیں ہیں بلکہ ان کے کپڑے میلے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب صاف کپڑے والوں کو دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام مسکرانے لگتے ہیں، اور جب میلے کپڑے والوں کو دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام غمگین ہونے لگتے ہیں. پوچھا جاتا ہے اے آدم علیہ السلام آپ یہ بتائیے آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے، آپ کے رنجیدہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جو میری بائیں جانب موجود ہیں یہ میری وہ اولاد ہے جو نافرمان اولاد ہے، جو گناہگار اولاد ہے. ان کے کپڑے جو ہیں وہ اس لیے جو ہے خاکستری ہیں، ان کے گناہوں کی سبب جب انہیں دیکھتا ہوں تو میں رنجیدہ ہو جایا کرتا ہوں. اور جو میری بائیں جانب موجود ہیں جن کے صاف اور شفاف کپڑے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ میری وہ اولاد ہے جو نیکوکار ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرنے والی ہے. اور جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو میرا جی خوش ہو جایا کرتا ہے، میں مسکرانے لگتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے. سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں دوسرے آسمان پہ پہنچا، وہاں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں پھر میں تیسرے آسمان پہ پہنچا، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں. چوتھے آسمان پہ پہنچا، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں. ایسے ہی پہنچتے پہنچتے میرے سرکار جب چھٹے آسمان پہ پہنچے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان سے بھی آگے نکلنے لگے، سرکار ساتویں آسمان پہ پہنچے ہیں. اور جب میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتویں آسمان پہ پہنچے ہیں تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سلام کا جواب دیتے ہیں اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آگے بڑھے. سرکار فرماتے ہیں میں سدرہ پہ پہنچا، میں نے دیکھا سدرہ ایک درخت ہے جو بیری کے درخت کی طرح ہے. اس کے جو ہے پتے وہ ہاتھی کے کان کے برابر ہیں، اس کے پھل جو کو کے برابر ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی شاخیں جو ہیں ان کی لمبائی زمین سے لے کر کے آسمان تک ایک ایک شاخ کی لمبائی ہے، اس پہ بے شمار پتے ہیں. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سدرہ کا درخت جو فرشتوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، بے شمار فرشتے جن کی کوئی تعداد نہیں ہے، جن کی تعداد صرف پروردگار جانتا ہے، وہ فرشتے اس درخت پہ رہا کرتے ہیں. اور جب میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو تمام فرشتے جمع ہو گئے میرے سرکار کے دیدار کے لیے، اور تمام فرشتے اس سدرہ کے درخت پر چھانے لگتے ہیں جس کو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشا. جب سدرہ پہ چھا رہا تھا، جو چھا رہا تھا وہ کیا چھا رہا تھا؟ وہ فرشتوں کے انوار و تجلیات تھے جو میرے سرکار کے دیدار کے لیے معراج کی رات جمع ہو کر میرے سرکار کی آمد کا انتظار کر رہے تھے. میرے سرکار کی آمد کا
انتظار کر رہے تھے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں سدرہ پہ پہنچا ہوں نبی آخر الزمان ارشاد فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میں نے ایک اونٹوں کی قطار دیکھی ہے جو چلی جا رہی ہے نہ جانے کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے ایک کے پیچھے ایک اونٹ چلا جا رہا ہے میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل بتاؤ تو صحیح یہ اونٹوں کی قطار کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے اور کب سے آ رہی ہے اور کب سے جا رہی ہے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں ایسے ہی ان اونٹوں کی قطاروں کو چلتا ہوا دیکھتا ہوں مجھے نہیں معلوم یہ کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں اور کب سے آ رہی ہیں اور کب سے جا رہی ہیں میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک اونٹ کو روکا روکنے کے بعد ہر اونٹ پہ 2 صندوق لدے ہوئے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صندوق کو اتروایا اتروانے کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے تالے کو بسم اللہ پڑھ کر کے کھولا جب اس کے تالے کو کھولا گیا تو وہ صندوق جو ہے وہ انڈوں سے بھرا ہوا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انڈے کو نکالنے کا حکم دیا ہے اب ایک انڈا نکالا گیا ہے اس پہ بھی تالا لگا ہوا ہے بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد اس تالے کو کھولا گیا ہے اب یہ پورا انڈا جو ہے وہ خشخش کے دانوں سے بھرا ہوا ہے رائی کے دانے کے برابر خشخش کے دانوں سے بھرا ہوا ہے سرکار فرماتے ہیں پھر ان میں سے ایک خشخش کا دانہ نکالا گیا اس پہ بھی قفل لگا ہوا ہے سرکار نے بسم اللہ پڑھ کر وہ قفل کھولا گیا اس کے بعد دیکھتے کیا گئے اس رائی کے دانے کے اندر ایک پوری دنیا آباد ہے اس دنیا میں ایک شہر ہے اس شہر میں خطاب ہو رہا ہے محفل سجی ہوئی ہے اور ایک وائس تقریر کر رہا ہے اے لوگوں سنو ایک جگہ پانی موجود ہے پانی پہ ایک مٹی کا ڈھیلا موجود ہے اس مٹی کے ڈھیلے پہ نبی آخر الزمان جلوہ افروز ہو چکے ہیں اگر تم نجات چاہتے ہو تو ان پہ ایمان لے آؤ بے شک نجات کا ذریعہ تو ان کا کلمہ پڑھنا ہی تو ہم کیوں نہ کہیں تو کسی کے نہ گھٹائے سے گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہو ایک رائی کے دانے ایک خشخش کے دانے کا یہ عالم ہے تو جو پورا انڈا بھرا ہوا ہے اس کا عالم کیا ہوگا جو انڈوں سے صندوق بھرا ہوا ہے اس کا عالم کیا ہوگا اور جو قطاریں کہاں سے چل رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں جس کا علم پروردگار کوئی ہے ان قطاروں کا عالم کیا ہوگا اللہ کی قسم پروردگار نے میرے حبیب کے ذکر کو کہاں کہاں عام کر دیا ہے یہ صرف میرا پروردگار جانتا ہے اور اللہ کا محبوب جانتا ہے ہم تو اتنا کہیں گے سب سے یا نبی سب سے یا نبی ذکر سب فی کے جب تک نماز ذکر ہو ذکر سب تھی کہ جب تک نماز ذکر ہو وہ ملی ہے دلا رحمہ وہ ملی ہے دلا رحمہ یا نبی خلق سے عالیہ عالیہ سے رسول خلق سے عالیہ عالیہ سے رسول اور رسولوں سے رحمہ
اور رسولوں سے یا نبی تمام انبیاء کا تاجدار عرش پہ جا رہا ہے، لامکہ کی طرف تشریف لے جا رہا ہے۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد میں اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا، جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو حضرت جبریل رک گئے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل تم رک کیوں گئے ہو؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی و سوزت پرم، یا رسول اللہ اگر ایک بال کے برابر میں آگے بڑھا تو پروردگار کی تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا سرکار، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا سرکار، بس یہی میرا مقام معلوم ہے، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیں، یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیں۔ اللہ کی قسم جو فرشتوں کا سردار جبریل ہے وہ جس مقام پہ جا کر رک جاتا ہے، جس کے آگے اس کی بھی رسائی نہیں ہے، اس سے آگے محبوب خدا جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس سے آگے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت جبریل رکنے لگتے ہیں، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، سرکار میری یہ آرزو قبول فرمائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں جبریل بتاؤ تو صحیح تمہاری آرزو کیا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ چلے تھے تو آپ کو جب میں پہ سوار کر رہا تھا سرکار آپ مغموم ہو رہے تھے، اس لیے کہ آپ کی امت کل قیامت کے دن پل صراط سے کیسے گزرے گی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ایک تمنا ہے، سرکار اس تمنا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سرکار میری تمنا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن عام محشر کا جب دولہا بن کے تشریف لائے اور آپ کی امت جب پل صراط سے گزرنے لگے، سرکار مجھے اجازت دے کہ آپ کی امت کے قدموں کے نیچے میں اپنے پروں کو بچھاؤں تاکہ آپ کی امت آسانی سے گزر جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کرے، امی کو خبر کرے، اہل صراط روح امی کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے، ہاں فرش پر کرے۔ کل قیامت کے دن جب میرے سرکار کی امت جب گناہگار امت گزرنے لگے گی پل صراط سے تو میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پل صراط کے کنارے کھڑے ہوں گے، سرکار عرض کرتے ہوں گے اللہم رب سلم علی امتی، رب سلم علی امتی، رب سلم علی امتی، اے پروردگار میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ ادھر حضرت جبریل آئیں گے اور اپنے پروں کو پل صراط پہ بچھا دیں گے تو سرکار کے جو امتی ہوں گے وہ تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزرتے چلے جائیں گے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا اے جبریل میں نے تمہاری تمنا قبول کر لی ہے، میں نے تمہاری آرزو قبول کر لی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس مقام پہ ٹھہر جاتے ہیں، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے چلنے لگتے ہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں حضرت جبریل فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، عشق نہیں دیا۔ علماء بیان فرماتے ہیں اگر معراج کی رات سرکار کے ساتھ نبی کا غلام بلال ہوتا اور سرکار فرماتے اے بلال چل تو جبریل کی طرح رکتا نہیں، بلال چلا جاتا چاہے اس کے فروغ سے پر جل جاتے یا جان چلی جاتی۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت جبریل ٹھہر گئے اور سرکار آگے گئے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جائیے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں، اگر آپ کی طرح ہوتا تو آپ کے ساتھ چلتا۔
اور سرکار آپ یہاں پہ نہیں ٹھہریں گے، آپ اس سے بھی آگے جائیں گے، کیونکہ آپ میری طرح نہیں۔ تو جب فرشتوں کا سردار جبریل نبی کی طرح نہیں تو آج کا بہابی مصطفیٰ کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟